اس مالک نے ان کی ملکیت میں دے دیا۔ اب جب نماز پڑھے کوئی اور اس کو نماز میں خیال آئے مالک یوم الدین، تو کہ یہ یوم الدین جو ہے اس میں علی نظر آئے گا، اس میں حسین نظر آئے گی، اس میں فاطمہ نظر آئے گی، اس میں ائمہ نظر آئیں گے، پڑھ رہا ہے نماز اللہ کی، آ رہا ہے خیال اہل بیت کا، یہی نماز تو قبول ہو جائے گی۔ اب کوئی بھاگے گا نماز سے؟ جس کی ابتدا علی ہو، جس کا محشر، یہ میرے سائیوں نے، میرے وارثوں نے، آپ کے وارثوں نے کہا، 8ویں امام نے فرمایا، گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم قبر میں بھی آتے ہیں، ہم صراط پر بھی آئیں گے، میزان پر بھی آئیں گے۔ تو جب محشر بٹی گیا اہل بیت کے ہاتھ میں، تو پھر یہاں بٹوارا کیوں کرتے ہو؟ یہاں بٹوارا کیوں کرتے ہو؟ آ جاؤ نا علم کے سائے میں۔ یہ مستند حدیث ہے، اور اگر اعتراض ہوتا کسی کو، اگر کسی میں ہمت طاقت ہوتی تو 10,000 فتوے لگا چکا ہوتا۔ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ صراط کو بھی علی کہتے ہیں، میزان کو بھی علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، محشر کو بھی علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، حوض کوثر پر حسن کو لاتے ہیں، شفاعت پر حسین کو لاتے ہیں، حشر کے میدان میں زہرا کو لاتے ہیں۔ ان کو لکھو کافر، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ آج تک کہہ جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے یہ کافر ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اس عقیدے کو چھیڑا تو ہمارے اسلام پر لا الہ الا اللہ، ہمارے اسلام پر ہو گئی فاتحہ میں فاتحہ ہو گئی۔ تو ہمارے ولی نے، ہمارے وارثوں نے اپنے کلمات میں جتنا قرآن کا استعمال کیا، تو دنیا کا کوئی بھی شخص اپنے والوں کے لیے استعمال کر کے دکھا، قرآن کے لفظ۔ چلے جلدی سے آگے چلیں۔ تو یوم دین بھی گیا، اب کیا رہ گیا؟ اب کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو ہر جگہ محشر میں ملنگوں کا علی علی ہو رہا ہوگا، تو دل کی آگ بجھانے کے لیے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی، کوئی اور جگہ نظر نہیں آئے گی۔ کہیں گے یہ ملنگ یہاں بھی پہنچ گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لاوارث تھوڑی، ہم اس یقین کے ساتھ کہ بیوی نے کہا ہے کہ میں یہاں بھی آتی ہوں وہاں بھی آؤں گی۔ تو شیعہ نام ہے یقین کا، مسلمان نام ہے یقین کا۔ جیو تو یقین کے ساتھ، جیو تو یقین کے ساتھ، نہیں تو کسی سے 1-2 کروڑ روپے کا سودا کر کے بم مار کے مر جاؤ، ختم کرو قصہ۔ ہمیں بھی مار دو، پرواہ نہیں، ہمیں مار دو گے تو ہماری آسانی ہو جائے گی، اور تم خود مر جاؤ گے تو اللہ کی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کی زمین سے ایک تو منافق کم ہوگا نا۔ اللہ کی زمین سے ایک تو منافق کم ہوگا۔ مومن کو تو جانا ہوں عزیزو، ایک منزل آ گئی، اب چلے آگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو جی سے مدد چاہتے ہے نا، صرف تیری عبادت ہے۔ ایسا ہے، سچ بتاؤ، ایمانداری سے بتانا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہو کتنے خیال آتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہو کتنے خیال آتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ یہ گناہ نہیں ہے،
تو اب کیا یہ جملہ سچا ہوگا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں؟ ایسا ہے نہیں ہے ایسا، لیکن وہ غفور ہو رہی ہے، وہ معاف کرنے والا۔ دل سے یہ جو ایک مصیبت شروع ہو جاتی ہے، خیالات آنے چاہیے، مولوی ہو، مولانا ہو یا عام آدمی ہو، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی ایک کیٹیگری کے خیالات۔ موبائل کی بیل بجی ایک حال ہے، گھر کی بیل بجی ایک حال ہے، بچے نے شور کر دیا ایک حال ہے، کھڑا نماز کے لیے ہوا ہے، کہہ رہا ایاک نعبدو، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور خیال ادھر ادھر کے آ رہے ہیں۔ ایک فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ جو بیچ میں کوئی آ گیا تو یہ آنے کی وجہ سے ایک پردہ بن گیا نا، اب صرف تو نہیں رہا بلکہ بیچ میں ایک اضافہ آ گیا نا، اضافہ ایک بیچ میں اضافہ آ گیا۔ تو اللہ تیرے کلام کی سچائی اب کون بنے گا تو بتا دے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، اللہ تیرا کلام سچا ہے، اب تو کائنات میں خود ہی دکھا دے کہ جو کہہ رہا ہو ایاک نعبدو، اور واقعاً وہ ایاک نعبدو کہہ رہا ہو، واقعاً کہہ رہا ہو، اب میں تمہیں کوئی اور منزل نہیں دکھاؤں گا۔ عالم اسلام تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے، تمہارے لیے بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا، لیکن آج یہ بات مشکل ہو جائے گی۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن میں جس گھر سے وابستہ ہوں میرے لیے، تم جس گھر سے وابستہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بیچ میں خیال نہیں ہے۔ اگر پشت پر حسین آ جائے تو پھر مجھے بتاؤ، نبی کو جو خیال آیا کیا صرف تیری عبادت کرتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے تو، نبی کو جو خیال آیا، حسین جو پشت پر آئے، پشت پر جو حسین آئے تو بالآخر تقاضۂ بشری ہے نا، احساس تو ہوا وہ نواسا آیا، احساس ہوا کوئی آیا ایک چیز، احساس ہوا نواسا آیا دو چیز۔ جب نوازے کا لفظ ذہن میں آیا تو بیٹی کا بھی لفظ ذہن میں آیا، جب بیٹی کا بھی لفظ ذہن میں آیا تو داماد کا بھی لفظ ذہن میں آیا۔ یہ اکیلا تو ہے نہیں، کسی شجرے سے وابستہ ہے نا، جو پشت پر آیا ہے تو نواسا پشت پر آ گیا ہے، سر رکھا ہوا ہے سجدے میں، ہو رہی ہے حسین کی نوازش۔ اب اس عبادت کو عالم اسلام کیا کہے گا؟ بولو بولو کیا کہے گا؟ بولو کیا؟ فیصلہ کرو، کیا فیصلہ کرو، کیا کرنا، کیا کریں اس کا؟ کوئی حل نکالو نا، کوئی حل نکالو، کیونکہ ایک صورت میں حل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہو سکتا۔ جب کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کا وجود جو آیا ہے، اس کی عبادت کا اگر جز ہوگا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو وجود حسین جز عبادت الہی ہو جائے تو رسول کی نماز شرک سے بچ جائے گی، اور اگر حسین کو علیحدہ کر دیا، اگر حسین کو علیحدہ کر دیا تو رسول کے خیالات کی جو فہرست ہے اب صرف اکیلا حسین ہی نہیں ہے، فاطمہ بھی جز عبادت الہی، علی بھی جز عبادت الہی۔ اگر پنجتن نماز میں نہ ہو، رسول سجدے سے سر نہ اٹھانا، میری عبادتوں کا جز تیری پشت پر آ گیا ہے، اگر اسے اٹھایا تو نماز۔ حضور بڑا عاقلانہ فیصلہ، یہ کوئی ایسی بات جذباتی بات نہیں ہے۔ اس بات کا آج یہاں فیصلہ کر کے جاؤ، ایاک نعبدو کا کون مصداق بنے گا؟
کہ جس نے اتنی ڈوب کر عبادت کی ہو کہ کسی اور کا خیال نہ لایا ہو. بے شک بے شک. تو پھر یا تو خیال حسین شامل عبادت، جب شامل عبادت تو اللہ کی پسندیدہ نماز، اور اگر نکال دیا تو فویل للمصلین، لعنت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں پر، لعنت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں. اب دیکھو یہی ہے، یہ ہے تاریخ کہ وہاں رسول ڈوبا ہوا عشق خدا اور عشق حسین میں. اب یہاں پر فرق سمجھ لینا، فرق سمجھ لینا. امت و عطرت کا، امت فکر میں ہے سجدے سے سر کب اٹھے گا، امت فکر میں سجدے سے کب سر اٹھے گا. اور نبی اس فکر میں اے میرے حسین میری پشت پر رہے، تاکہ اللہ کی طرف سے ان اللہ و ملائکتہ کا درود نازل ہوتا رہے. یہ ہے حاصل نتیجہ کہ حسین تو میری پشت پر ہے. ایک دفعہ نہیں تھا، ایک دفعہ ہوتا تو یہ ہوتا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. 72 مرتبہ جب ہو جائے، 72 جب مرتبہ جب ہو جائے تو اس میں قصد خدا بھی شامل ہو جاتا ہے اور قصد رسول بھی شامل ہو جاتا ہے. تو اسی کو کہو منیت کی منزل کہ حسین و منی و انا من الحسین. حسین بظاہر تو میری پیٹھ پر نظر آ رہا ہے، بظاہر تو اس نماز کی حالت کے علاوہ نظر آ رہا ہے. یا تو کہو کہ حسین کا چلنا بھی نماز، حسین کا سونا بھی نماز، حسین کا بیٹھنا بھی نماز، حسین کا بولنا بھی نماز، حسین کا نبی کی گود میں آنا بھی نماز. تو جب سب نماز ہو جائے، جب نماز نماز میں آ جائے، ہو گئی نا بات کلیئر. یہ تو ایک ہے، ایک نہیں ہے. یہ ایک نہیں ہے. وہاں جملہ کہا تھا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یا اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد وآخرنا محمد، ان میں کے سب محمد ہے. رک جانا ابھی جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ان میں سب کے سب محمد ہیں، ان میں سب کے سب محمد ہیں. جیسی نماز محمد پڑھ رہا ہے، اگر ایک ایسی نماز اس کا چوتھا بیٹا پڑھ رہا ہو، بچہ کنویں میں گر جائے، یہاں پر وہ نماز کو نہیں دوڑتا، بچہ کنویں میں گر گیا. شریعت کہتی ہے انسانی جان بچانا واجب ہے، کہتی ہے نا شریعت. اور یہاں تو معاملہ بچے کا ہے، یہاں معاملہ بچے کا ہے. یہاں بھی کنویں میں امام گرا ہے، وہاں پشت پر امام تھا، یہاں کنویں میں امام ہے. اب چوتھے امام کی نماز ختم ہوئی، ہاتھ ڈال کر امام کو باہر نکال لیا. اب پتا چلا کہ جب ان میں سے ایک بھی نماز پڑھ رہا ہو تو چاہے دوسرے کنویں میں بھی گر جائے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی دیر تو نہیں ہو گئی، مجھے وقت کا نہیں معلوم ہے. جو دیر ہو گئی ہے تو بتا دینا بھائیو، کل مجھے پھر محشر میں نہیں کرنا. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا نا، کلیئر ہو گیا نا. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو اہل بیت کے علاوہ کوئی اور اس کی خالص عبادت کر ہی نہیں سکتا. گھر میں اگر آگ بھی لگ جائے تو پروانہ ہو، انہیں معلوم ہے رابطہ کہاں ہے، اسی لیے اگر پاؤں میں تیر لگ جائے تو پروانہ ہو. دنیا حیران ہے، کہا کہ جب اس سے رابطہ ہے تو گھبرانے والی کیا بات ہے. جن کی حیات کا محور دیکھیے، انسان پہچانا جاتا ہے اپنی حیات کے آخری لمحات سے بھی. جب کہے فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو اب ابن ملجم کھڑا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے.
اور علی کو بھی معلوم ہے ابن ملجم کھڑا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے، علی کو بھی معلوم ہے اٹھایا ہے تو مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب علی نماز پڑھ رہا ہو، عام آدمی کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی اسے نماز میں بھی ستائے تو کیا کہتا ہے؟ اپنے بچے کو روکو۔ اگر کوئی نماز میں ذرا سا کچھ مار جائے، صحیح ہے، اگر زخمی ہو جائے اور نماز چھوڑ دے، فوراً پوچھتا دیکھو فلاں کو پکڑ کے لیا، اس نے مارا ہے۔ یہی تو کہتا ہے نا، فلاں نے مجھے مارا، فلاں میرا قاتل ہے۔ جیسے ہی خدا نے خاص اگر بولی لگی تو کچھ اور نہیں کہتا، کہتا ہاں میں پہچانتا ہوں اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ منزل کو یاد رکھنا، ہاں میں پہچانتا ہوں اس نے مجھے مارا ہے، یہی کہتا ہے نا۔ کہتا جلدی سے نام بتاؤ، جلدی سے نام بتاؤ تمہیں کس نے مارا ہے۔ لیکن یہی ہے سیرت عطرت و امت کہ جب زخمی ہوئے تو نام اس کا لیا کہ جس کی پہچان میں زندگی گزر گئی۔ فستو و رب الکعبہ، اب ابن ملجم کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی علی کو، کیونکہ نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، عشق علی کا تھا تو ابن ملجم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ اب آ جائیں گے، جلدی سے ختم کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ کس کی مدد چاہتے ہیں؟ کیا ترجمہ ہے؟ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اے نا حضور، یہی ترجمہ ہے نا، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم کسی اور کی مدد نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں۔ کنفرم ہے نا؟ کسی کو شک تو نہیں ہے نا اس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں۔ ہو گیا طے، معاملہ طے ہو گیا نا۔ اور اگر کسی اور کی مدد چاہ لی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا نا۔ کسی اور کی مدد چاہ لی تو شرک ہو جائے گا۔ بس بات جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ تو پھر خیبر میں کیا ہوا تھا؟ سوچ رہا خیبر میں کیا ہوا تھا؟ وہ جاتے تھے آ جاتے تھے، وہ جاتے تھے وہ آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ پکار کر نادے علی مظہر لجائے، تو پھر علی کو کیوں بلایا؟ مدد کیوں لی؟ ڈائریکٹ اللہ میاں سے کہتے یا تو خود آ جا یا جبرائیل کو بھیج دے، یہ قلعہ ہم سے فتح ہونے والا نہیں ہے۔ علی کو کیوں بلایا؟ علی کو کیوں بلایا؟ تو علی کو بلانا شرک نہیں ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، نبی مشرک ہو سکتا ہے؟ علی کو کیوں بلایا؟ اگر علی کو اپنے دل سے بلایا ہوتا تو پھر ایک معاملہ ہے، اور اگر اللہ ہی کے کہنے سے علی کو بلایا ہو، اللہ نے کہا ہو کہ تم علی کو بلاؤ، تو پھر علی کو بلایا تو پھر تو شرک سے بچ سکتے ہو۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر نبی کو بھی شرک سے بچانا ہے تو کہو اللہ نے علی کو بلایا، اللہ نے علی کو بلایا۔ تو اگر میں کہوں یا علی مدد تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تو علی کو بلا۔ جب تیرا نبی علی کو بلا سکتا ہے تو کیا میں علی کو نہیں بلا سکتا؟ تھک گئے نا، بس میں نے ختم کیا۔ عزیز میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، تاریخ خود آپ خود غور کرنا کہ جب کہا ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے تو نبی نے علی سے مدد کیوں مانگی؟ کیوں مانگی؟
بھئی بدر میں فرشتے آ گئے تھے، آ گئے تھے، تو خیبر میں نہیں آ سکتے، خیبر میں بھی آ سکتے، لیکن اللہ تو ان کی میراتھن ریس دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ دوڑے یہ بھاگے، یہ دوڑے یہ بھاگے، وہ کہتا یہ پہلے بھاگا، وہ کہتا یہ پہلے بھاگا، تاکہ پتہ چل جائے بھاگنے والا اسلام کیسا ہوتا ہے اور جمنے والا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ کہ اگر ایمان کے قدم تمہیں اس دنیا میں بھی اور 1433 ہجری میں بھی جمانے ہیں تو علی کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ملے گا، علی کے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ملے گا۔ اگر آج بھی یا علی کہہ کر علی کو بلاؤ گے تو تمہارا ملک کیا تمہاری دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ علی عادل بھی ہے، علی شجاع بھی ہے، علی حاکم بھی ہے، علی قوی بھی ہے، علی قادر بھی ہے، علی صاحب اعجاز بھی ہے، علی صراط مستقیم بھی ہے، علی متقین بھی ہے، علی ہادی بھی ہے، علی جنت دینے والا بھی ہے، علی نجات دینے والا بھی ہے، علی زاریات بھی ہے، علی نبع عظیم بھی ہے، علی یاسین بھی ہے، علی طٰہٰ بھی ہے، علی قرآن بھی ہے، علی حسنین کا بابا بھی ہے، علی فاطمہ کا شوہر بھی ہے، علی نبی کا نفس بھی ہے۔ عزیز ایک فیصلہ اور ہو سکتا ہے، اگر میں اپنے آپ کو خود بلاؤں، اگر میں اپنے آپ کو خود بلاؤں تو کیا شرک ہوگا؟ کو حوصلہ رکھو، دشمن پر غالب آ جائے، صحیح ہے نا؟ اگر میں اپنے نفس کو خود بلاؤں، حوصلہ رکھو، دشمن پر غالب آ جاؤ۔ تو جب نبی اپنے نفس کو خود بلا رہا ہے، یا علی لحموں کا لحمی و دموں کو دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من شجر شتیٰ، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جب نبی خود اپنے آپ کو آواز دے تو نبی کی ذات کا آئینہ علی ابن ابی طالب بن جاتا ہے۔ بس یہ آخری بات اس نفس کے سلسلے میں، اور اب آپ دیکھیے گا کہاں پہنچ گئے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نبی کی حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو نبی کو بھی تو ایک پہچان کی ضرورت ہے نا، امتیوں کے لیے تو کہہ دیا کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب نبی کا کون سا نفس ہے کہ جب نبی اس نفس کو پہچانے تو اللہ کو پہچانے؟ کہ یا علی اگر کسی نے پہچانا تجھے تو میں نے اور اللہ نے پہچانا، یہی تو فرمایا۔